الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. قبر کا امتحان اللہ ہمیں کامیاب فرمائے. یہ امیر سنت کا رسالہ ہے. اس میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ سن لیجئے. جامع صغیر حدیث نمبر 4580. سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار: تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ ڈر ہمیں دنیا اور آخرت میں امن نصیب کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کا ڈر، یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کے باغات ہیں. اللہ تعالیٰ کی تائید و مدد ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں ان کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں. بارگاہ الہی میں وہ مقرب ہیں. جہنم سے چھٹکارا پائیں گے، دنیا آخرت میں نجات پائیں گے. اللہ والے کس طرح ڈرتے تھے، ان کا کیا انداز تھا، کیسے محاسبہ کیا کرتے تھے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے. اللہ ہمیں بھی اپنے گناہوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے. ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، نیکیاں یاد رہتی ہیں کہ اتنے قرآن پڑھے تو فلاں کی مدد کی تو اتنے حج کیے، وہ یاد ہیں، گناہ یاد نہیں. گناہ بتانے نہیں چاہیے لیکن یاد تو رکھنے چاہیے تاکہ خوف خدا پیدا ہو. چنانچہ پچھلی امتوں میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا زید بن صمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک دن اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے: میرے دوستو، آج جب میں نے اپنی عمر کا حساب لگایا تو میری عمر 60 سال بنتی ہے. ان سالوں کے دن بنائے جائیں تو 21,600 بنتے ہیں. میں سوچتا ہوں اگر ہر روز میں نے ایک گناہ بھی کیا ہو تو قیامت کے دن مجھے نہایت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. میں تو کسی ایک گناہ کا بھی حساب نہ دے پاؤں گا. یہ کہنے کے بعد حضرت زید رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر سے امامہ اتارا، زار و قطار رونا شروع کر دیا. اتنا روئے، اس قدر روئے، بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو پھر رونے لگے. اس قدر شدت سے گریہ و زاری کی کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار دیتا ہوا ستا تجھے شاہ حجاز کا. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ظاہری و باطنی گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے. ظاہری گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہیں؟ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اللہ سچی توبہ نصیب فرمائے. اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں ہم مبتلا ہیں تو سچی توبہ کریں.
اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور شان کریمی دیکھیے، جہاں بندہ گناہ کرتا ہے ان جگہوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جن کا ظہور ہمارے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، پاؤں سے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ یہ نامعاف ہونے والا گناہ ہے۔ کفر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مسلمان کا قتل ناحق، یہ اللہ تعالی کے غضب کو ابھارنے والا گناہ ہے۔ یہ بھی ظاہری گناہ ہے۔ انتہائی گندا کام، بدکاری، یہ بھی گناہ ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ لواطت، انتہائی گھنونا کام، انتہائی مذموم گناہ، چوری، ام الخبائث شراب نوشی، زنا سے بدتر گناہ پتہ کون سا ہے؟ سود خوری۔ اسی طرح ظاہری گناہوں میں جادو، یتیم کا مال کھانا، کفار سے جنگ میں راہ فرار اختیار کرنا، کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانا، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بجائے ان کی نافرمانی کرنا، ان کی دل آزاری کرنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ گناہ ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے اور ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے۔ ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا دیا ہوا جو بھی کام شریعت کے مطابق ہے فوراً کر دینا چاہیے۔ غیبت، یہ بھی گناہ ہے اور انتہائی بدترین عادت ہے۔ یہ چغلی، یہ جنت سے روکنے والا عمل ہے اور جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک نقصان یا فساد پھیلانے کے لیے پہنچانا۔ امانت میں خیانت کرنا، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی گناہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ رشوت دینا یا لینا یا ان سے اس معاملے میں کسی سے دلالی کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ مال حرام کھانا، یہ بھی گناہ ہے۔ نماز ترک کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ جمعہ پڑھنے میں غفلت کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ نماز میں امام سے پہلے سر اٹھانا، یہ بھی گناہ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا، اس کی ادائیگی میں بخل کرنا، کنجوسی کرنا گناہ ہے۔ بندوں کے حقوق تلف کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، چچا پھپھی، بھتیجے نواسے وغیرہ سے رشتہ داری منقطع کرنا، ختم کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ جانوروں کو بلا وجہ مارنا، طاقت سے زیادہ کام لینا، بلا ضرورت جانوروں کو قتل کرنا، انہیں بھوکا پیاسا رکھنا، کسی پر ظلم ڈھانا، دشمنان اسلام سے میل جول رکھنا، محبت رکھنا۔ دشمنان اسلام کون ہے؟ کافر، مشرک، مرتد، بد مذہب۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب، صحابہ کے گستاخ، اہل بیت اطہار کے گستاخ، ان سے میل جول رکھنا، محبت رکھنا، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی پر بہتان لگانا گناہ ہے، وعدہ خلافی گناہ ہے، اجنبی عورت سے تنہائی اختیار کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اجنبی عورت، پھپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد، بھابھی، منہ بولی ماں یا بہن وغیرہ سے اپنی نگاہوں کو نہ بچانا، یہ بھی گناہ ہے۔ خودکشی کر ڈالنا، یہ بھی گناہ، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کسی جاندار کی تصویر بنانا، اس کو عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، بیچنا، خریدنا، اچھی اچھی باتیں کہنا مگر خود اس پر عمل نہ کرنا، گالی گلوچ کرنا، اپنی طرف سے گڑھ کر جھوٹا خواب بیان کرنا، مردوں کا زنانہ وضاقطہ اختیار کرنا، عورتوں کا مردانہ انداز اختیار کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ ناجائز لباس پہننا، یہ بھی گناہ ہے۔ قبروں پر پیشاب یا پخانہ کرنا، گندگی ڈالنا، سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، قرآن پاک یاد کر کے بھلا دینا، اپنے خاندان یا نسب کو چھوڑ کر کسی دوسرے خاندان سے نسب جوڑنا، ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، ازواج ہیں، ان میں انصاف نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ تفریح کے لیے کتا پالنا، یہ بھی گناہ ہے۔ بلا ضرورت محض اپنے مال کو بڑھانے کے لیے بھیک مانگنا، ان سب گناہوں کو ظاہری گناہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، گناہوں کی نحوست بہت بڑی ہے۔
گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ظاہری گناہ ہے یا باطنی گناہ ہے، یہ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ گناہ ظاہری ہے یا باطنی ہے، اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اور گناہوں کو ترک کرنا چاہیے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ گناہوں کے امراض سے نیم جان ہوں، گناہوں کے امراض سے نیم جان ہوں، گناہوں کے امراض سے نیم جان ہوں، پے مرشدی دے شفایا الہی، پے مرشدی دے شفایا الہی، گزر جائے طاعت میں یہ زندگانی، کرم ہو کرم یا خدایا الہی، کرم ہو کرم یا خدایا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، اللہ ہمیں ظاہری گناہوں سے بھی بچائے، باطنی گناہوں سے بھی بچائے۔ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اللہ گناہوں سے بچاتا ہے اپنے بندوں کو۔ جو سچی توبہ کرتے ہیں، جو اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں، اللہ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ ظاہری گناہ آپ نے سنیے باطنی گناہ کون سے ہیں، اور یہ بھی ایک علم ہے، اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلی حضرت فتاوی افریقہ اور فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 506 پر باطنی گناہ لکھتے ہیں، اور آپ نے 40 باطنی گناہ لکھے ہیں۔ سنیے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو حال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں معلوم تک نہیں ان گناہوں کا، ان کی تعریفات تک پتہ نہیں ہے، حالانکہ ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ 40 باطنی گناہ اعلی حضرت نے لکھے۔ نمبر 1 ریا، دکھاوا۔ نمبر 2 عجب، خود پسندی۔ نمبر 3 حسد۔ 4 کینہ۔ 5 تکبر۔ 6 حب مدح یعنی اپنی تعریف کو پسند کرنا۔ 7 حب جاہ، اپنی عزت کو پسند کرنا۔ 8 محبت دنیا۔ 9 طلب شہرت۔ 10 تعظیم امراء، امیروں کی، مالداروں کی تعظیم کرنا ان کے مال کی وجہ سے۔ 11 تحقیر مساکین، غریبوں کو کمتر جاننا، گھٹیا سمجھنا۔ 12 اتباع شہوت۔ 13 مداحنت، دینی معاملات میں سستی۔ 14 کفران نعم یعنی اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتیں، جان، مال، عزت، آبرو، منصب وغیرہ کا غلط استعمال کرنا، قولی طور پر، فعلی طور پر اللہ تعالی کا شکر بجا نہ لانا، یہ باطنی گناہ ہے۔ حرص، لالچ، طمع، یہ بھی گناہ ہے۔ بخل، کنجوسی کرنا۔ طول عمل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا۔ سوء ظن یعنی بدگمانی کرنا۔ عناد حق یعنی حق ظاہر ہونے کے باوجود حق کی دشمنی کرنا۔ اصرار باطل، کسی بھی گناہ کا بار بار ارتکاب کرنا۔ مکر، دھوکہ و فریب، عیاری، چلاکی۔ غدر یعنی بے وفائی،
بد عہدی، وعدہ خلافی، خیانت، امانت ادا نہ کرنا، یہ بھی باطنی گناہ ہے۔ غفلت، یہ بھی باطنی گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیاوی نعمتوں میں ضرورت سے زیادہ انہماک، اور اس قدر انہماک ہونا کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا۔ اچھی تجارت، یہ بھی نعمت ہے، دولت، عالیشان مکان، عمدہ سواری، ماں باپ، اولاد وغیرہ، ان میں ضرورت سے زیادہ منہمک ہو کر اللہ سے غافل ہو جائیں تو پھر ہم غافل ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ غفلت کا مطالعہ کیجیے۔ قسوت یعنی سختی، نیکی کے کاموں میں دل کا نہ لگنا، یہ بھی باطنی گناہ ہے۔ طمع یعنی لالچ، تملق یعنی چاپلوسی، خوشامد، بڑے منصب والے کی مبالغہ آرائی کے ساتھ تعریف کرنا، وہ تعریف جس کا وہ حقدار نہیں، اس لیے تعریف کرنا کہ اس کی نگاہ میں اس کی عزت بن جائے۔ اعتماد خلق یعنی خالق عز و جل کے بجائے مخلوق پر بھروسہ کرنا، توکل اختیار نہ کرنا۔ نسیان خالق یعنی اپنے خالق و مالک عز و جل کو بھول جانا۔ نسیان موت، اپنی موت کو بھول جانا، یہ بھی باطنی گناہ ہے۔ اور موت کو یاد کرنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مشورہ دوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ پڑھیے، ویران محل۔ نفاق یعنی منافقت، ظاہراً کچھ باطناً کچھ۔ اتباع شیطان، شیطان کی اتباع کرنا، یہ بھی باطنی گناہ ہے۔ بندگی نفس، نفس کی غلامی کرنا، یعنی نفس کی ہر جائز و ناجائز بات کو ماننا۔ رغبت بطالت یعنی باطل کاموں کا ملان، کراہت عمل، نیک کاموں کو ناپسند کرنا، عدم خشوع، عاجزی اور انکساری کا نہ ہونا۔ غضب للنفس یعنی اپنے نفس کی خاطر غصہ کرنا۔ غصے کا علاج امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، وہ پڑھ لیجئے اور علاج کیجئے۔ قلت خشیت، خوف خدا کی کمی۔ جزع یعنی مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا۔ تساہل فی اللہ، اللہ تعالی کا قرب پانے والے اعمال میں سستی کرنا وغیرہ۔ اور اعلی حضرت یہ باطنی امراض اور باطنی گناہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں جس کا باطن ان ہلاک کرنے والی آفات سے گندا ہو مگر ظاہر اچھا ہو تو ایسا ہے جیسے مزبلہ پر زربفت کا خیمہ، یعنی کوڑا کرکٹ ہے، نجاست ہے اور اس کے اوپر ریشمی خیمہ لگا ہوا ہے۔ مزید فرماتے ہیں یہ باطنی خباثتیں ظاہری صلاح یعنی ظاہری اچھائی پر قائم رہنے نہیں دیں گی، یعنی جس کے باطنی اعمال درست نہیں اس کے ظاہری اعمال بھی درست نہیں رہ سکتے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان ظاہری اور باطنی گناہوں کا علاج کیا؟ سنیے سمجھیے، اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے اللہ کا خوف، اس کی پکڑ کا ڈر۔ یہ گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا علاج ہے۔ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 63۔ تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ تو گناہوں کے مرض کا علاج سب سے پہلا یہ ہے کہ بندے کو خوف خدا نصیب ہو جائے،
اس کی پکڑ کا ڈر، اس کی بے نیازی کا ڈر، اور مجرموں کے لیے جو اس نے سزائیں رکھی ہیں اس کو تصور میں لائے، انشاءاللہ یہ سارے گناہوں کا جو نشہ ہے یہ اتر جائے گا، ساری مستی ختم ہو جائے گی۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، گناہوں کا علاج کس طرح کیا جائے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جنت کی محبت اور جہنم کا خوف مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور بندے کو دنیاوی لذات، نفسانی خواہشات اور گناہوں سے دور کرتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنا ہے، جنت کی محبت پیدا کیجیے، جہنم کا خوف، اور جب یہ ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ دنیاوی لذتوں سے، نفسانی بری خواہشوں سے اور گناہوں سے اجتناب کرنا آسان ہو جائے گا۔ سچی توبہ یہ بھی گناہوں کا علاج ہے، کہ ارشاد ہوا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دینی مطالعہ کیجیے، یہ بھی گناہوں کا علاج بنے گا۔ مثلا الزواجر عن اقتراف الکبائر، جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ جلد اول میرے ہاتھ میں، جلد دوم بھی چھپ چکی ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ احیاء العلوم کا مطالعہ کیجیے، توبہ کے بارے میں روایات و حکایات، اس کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ خوف خدا، یہ کتاب میرے ہاتھ میں، اس کا مطالعہ کیجیے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے گناہوں کا علاج، اس کا مطالعہ کیجیے۔ یہ مطالعہ بھی انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے دور کرے گا، گناہوں کی نفرت پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف، ڈر عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔